اور اگر جن کے پاس صلاحیت ہو کمپیوٹر کی تو کمپیوٹر سے وہ سافٹ کاپی دے دیتے ہیں، وہ سافٹ کاپی کو پرنٹ بھی کروا لیتے ہیں۔ میرے پاس خود سینکڑوں ہزاروں کتابیں میرے زیر مطالعہ ایسی ہوتی ہیں جو دستیاب نہیں ہیں، تو ان کو سافٹ کاپی سے میں پرنٹ کروا لیتا ہوں یہاں خود۔ ہمارے ہاں یہ اہتمام ہے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں، مگر یہ اصول نظام المدارس پاکستان کے مدارس پہ نہیں چل سکتا تھا۔ طلباء قریب ہیں، وسائل نہیں ہیں، اساتذہ کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو وہ اس کو سافٹ کاپی سے پرنٹ کروانا، جلد کروانا ہر طالب علم کے بس میں نہیں ہوگا۔ سو ہم نے وہ کتاب شامل نصاب نہیں کی پہلے مرحلے پر، یہ شاید 5 سال چلے یا 7 سال یا 10 سال۔ ہم نے صرف وہ کتابیں شامل کی ہیں جو پاکستان میں دستیاب ہیں، جو لینے کے لیے مدرسہ کو بھی مشکل نہ ہو اور اساتذہ کو بھی اور طلباء کو بھی۔ اور جو کتابیں آسانی سے دستیاب نہیں ان کو معاونت اور مطالعہ کے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ نصاب جو نظام المدارس پاکستان کا مرکز جو ہے، جو مطالعہ معاونت کے لیے اگر اساتذہ چاہیں گے تو ان کو سافٹ کاپی کمپیوٹر کی مہیا کر دی جائے گی، دے دیں گے، مہیا کریں گے اساتذہ کے لیے۔ طلباء کو وہی درسی کتابیں جو مقرر ہیں پڑھائیں گے تاکہ استاذ کو مزید فائدہ پہنچے۔ وہی علم اور فن اس کی مقرر کی ہوئی 2-3 کتابیں پڑھ کے نہ پڑھائے، مگر وہ زائد کتابیں جو پچھلے 200-250 سال میں آج کے دن تک اسی علم پر، اسی فن پر نئے منہج، نئے اسلوب، نئے نظم کے ساتھ آئی ہیں اپ ڈیٹڈ، تاکہ وہ بھی استاد پڑھ سکے، تاکہ اس علم کا نظم بڑھے، اس کا تنقیدی جائزہ بڑھے اور اس میں اور وسعت آئے اور دور حاضر کے ساتھ اس کی مطابقت پیدا ہو جائے۔ ہم سافٹ کاپیز بھی دے دیں گے۔ کئی مضامین انشاءاللہ ایسے ہوں گے کہ جو وہاں ان کے لیے اگر ممکن نہیں ہے تو ان کو آن لائن جیسے جیسے صلاحیت میں ارتقاء ہوگا، پہلے دن سے نہیں عرض کر رہا میں، آگے آن لائن بھی کوشش کریں گے۔ عرب اساتذہ بھی پڑھاتے ہیں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں، عرب اساتذہ مصر سے، سوڈان سے، شیوخ بھی، وہ بھی تو آن لائن بھی ارینج کریں گے کہ ان کو بھی کنیکشن دے کے بعض اسباق مرکز سے، یہاں سے اور باہر کے عرب اساتذہ کے ذریعے بھی کچھ لیکچرز ان کو ملیں، ٹائپ ہو کے پڑھیں، کچھ سافٹ کاپیز ان کو مل سکیں، کچھ اساتذہ کی فردر ٹریننگ کے لیے جب وقت آئے گا تو وقتاً فوقتاً ان کے لیے شارٹ کورسز، ریفریشر کورسز کر دیں گے تاکہ وہ نئی اور کتب پڑھانے کے لیے استعداد بڑھ جائے، نیا اسلوب ان کے اندر آ جائے۔ تو ریفریشر کورسز بھی مرکز کرائے گا انشاءاللہ۔ کبھی اساتذہ کو بھیج دیا کریں گے ایک ڈویژن میں تاکہ وہاں کے تمام اساتذہ جمع ہو جائیں۔ ہم ریفریشر کورسز پہلے بھی منہاج کے پورے پروسیس میں ہم کرتے رہتے ہیں، ہماری ٹیمیں جاتی ہیں ڈویژنز میں، اضلاع میں، وہاں 3 دن 4 دن 7 دن کا پورا ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے، وہ پڑھاتے رہتے ہیں۔ تو ریفریشر کورسز کا بھی ایک نظام مرکز پہ بھی اور اضلاع میں، ڈویژنز میں بھی انشاءاللہ رکھ کے مدد جتنی اللہ پاک کی توفیق ہوگی، جب جیسے جیسے جو جو چیز ممکن ہوگی، میں دہرا رہا ہوں سب کچھ یک وقت نہیں ہوگا، استعداد بڑھانے کی کوشش کریں گے، صلاحیت بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ کمپیوٹر لیب بنے، کمپیوٹر لرننگ آئے، مقامی شہر کے لوگ کمپیوٹر لرننگ آ کے کرائیں، تاکہ جو وسعت بنے، تاکہ علم کے منابع اور علم کے مصادر اور مآخذ تک رسائی پانے کے لیے ان کے دروازے کھل جائیں۔ تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی نظام مدارس پاکستان ان کی اسی طرح مزید مدد کرتا چلا جائے گا، تعلیمی تدریسی۔ یہ جو چیزوں کو بڑھایا، اب یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ دینی مدارس، ایک تصور ختم کرنا چاہتا ہوں نصاب کے باب میں، کہ دینی مدارس کا معنی کبھی یہ نہیں تھا، کبھی بھی یہ نہیں تھا، عہد نبوت سے لے کے ہمارے اس درس نظامی کی آخری ترتیب تک، 350 سال قبل تک، یہ نہیں تھا کہ وہاں سے پڑھ کے نکلنے والے لوگ صرف نماز کے طریقے جانے، روزہ حج زکوٰۃ کو جانے، مناکحات کو جانے، معاملات چند ایک جانے، نکاح طلاق وراثت جنازہ نماز عید اور فقہ کے مسائل صرف اس حد تک جانے۔ مدارس اور نصابات اسلامیہ کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں تھا۔ میں دیکھیے بہت زور دے کے کہہ رہا ہوں، اس کو میں آگے ثابت کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی یہ نہیں تھا۔ یہ برطانیہ کا جو دور تھا یہاں پر، برطانوی سامراج کا بر صغیر پاک و ہند میں، یہ اسلام کے خلاف اور امت مسلمہ کے خلاف ایک سازش تھی کہ انہوں نے دینی نصاب میں جمود طاری کر دیا
اور عصری نصاب میں تحرک جاری رکھا. دینی نصابات جو ہر دور ہر زمانے میں عصری ضروریات کے بالکل ساتھ ساتھ چلتے تھے مدارس میں وہ آپ کو آگے بتانے لگا ہوں, آگے بتا رہا ہوں, ساتھ ساتھ چلتے تھے. عصری تقاضوں کے ساتھ چلتا تھا مدرسہ اور جامعہ اور اس کا نصاب. عالم, محقق, محدث, مفسر, فقیہ, مجتہد کبھی زمانے سے پیچھے نہیں رہتا تھا. اب یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہیں تو اپنے زمانے کے علماء میں اہل علم میں سب سے آگے تھے. امام مالک اپنے شہر میں سب سے آگے, امام شافعی سب سے آگے, اسی طرح امام غزالی ہیں سب سے آگے. اب میں ادھر نہیں آتا, خواہ امام اسقلانی ہیں, خواہ قسطلانی ہیں, امام سیوطی ہیں, آپ لکھتے چلے جائیں, تفتازانی ہیں. اب جتنے علماء مفسرین کو لیتے چلے جائیں وہ اپنے زمانے میں عصری علمی معیارات میں سب سے آگے ہوتے تھے, اور وہ اس لیے ان کی عزت اور تکریم ہوتی چونکہ وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے تھے. کیوں پیچھے نہیں رہتے تھے؟ کہ وہ ہر زمانے میں جیسے تقاضے بدل, یوں سمجھے عصریات بدلتی, جیسے عصریات بدلتی ویسے نصابات بدل جاتے, اور وہ نصاب عصری تقاضوں کو پورا کرتا ہوا آگے آگے چلتا رہتا, تحرک قائم رہتا. لہذا اس سے ابن سینا بھی پیدا ہوتے. اسی مدرسہ سے ابن سینا نکلا ہے, اسی مدرسے سے ہیثم ابن ہیثم نکلا ہے, اسی مدرسہ سے فارابی نکلا ہے, اسی مدرسہ سے رازی نکلے ہیں, اور اسی مدرسہ سے باقی محدثین اور ائمہ نکلے ہیں. یہ دور جمود آیا ہے, دور زوال, جو برطانیہ نے دین کو کمزور کرنے کے لیے اہل دین اور اہل علم کو کمزور کیا. اور کمزور کیسے کیا؟ ان کے نصاب کو جامد کر دیا اور ان سے تحرک نکال لیا. 1947 تک تو پھر انگریز رہے ہیں یہاں بر صغیر پاک و ہند میں, تو یہ تو زمانہ ان کا بیتا ہے کم و بیش. مگر جو نصابات تھے وہ اپنے اس زمانے کی عصریات کے مطابق بالکل 100% صحیح تھے. تو فلسفہ تو کبھی بھی دینی مضمون نہیں تھا. جب فلسفہ پڑھاتے تھے تو ان زمانوں کے عصری تقاضوں کے مطابق پڑھاتے تھے. منطق یاد رکھ لیں, کبھی دینی علوم دینیہ میں سے نہیں تھا, عصری تقاضوں کے لیے پڑھاتے تھے. علم الحساب پڑھاتے تھے, جیومیٹری پڑھاتے تھے, علم الہندسہ پڑھاتے تھے, علم الطب پڑھاتے تھے, علم نجوم پڑھاتے تھے, فلکیات پڑھاتے تھے. یہ سارے کچھ جو علوم پڑھاتے تھے ان میں ایک علم بھی دینی علوم میں سے نہیں ہے, علوم دینیہ شرعیہ میں سے نہیں ہے, علوم شرعیہ میں سے نہیں. یہ سب علوم عصریہ ہیں. یہ ہمارے درس نظامی کے نصابات میں ہوتے تھے. عربی ادب پڑھاتے تھے. اب ادب, شعر و شاعری, لٹریچر, یہ علوم شرعیہ میں سے نہیں ہے, یہ بھی عصریہ لینگویج کے تقاضے تھے, عصریہ. تو یہ سارے درس نظامی کا حصہ ہوتے تھے. اپنے زمانے کے مطابق میٹ کرتے رہے, برابر چلتے رہے. مگر جب یہ رک گیا, انگریزوں نے یہی تحرک, یہ ارتقاء, یہ ترقی سکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں جاری رکھی. وقتاً فوقتاً نصابات میں نئی ترمیمیں کرتے رہے تاکہ نئی عصریات کے مطابق اس کو میچ کرتے رہیں. اور پڑھ کے نکلنے والے لوگ, گریجویٹ, اسکول کے, کالج کے, یونیورسٹی کے گریجویٹ پیچھے نہ رہ جائیں, چونکہ ان کو سلطنت دینی تھی, اور جن کو سلطنت دینی تھی ان سے دین کو نکالنا تھا, دین سے دور رکھنا تھا. اور جن کو دین کا علم دینا تھا ان کو سلطنت اور معاشرے کی باعزت پوزیشن سے دور رکھنا تھا, تاکہ وہ صرف مخصوص محدود ماحول کی خدمات انجام دینے کے قابل رہ جائیں اور معاشرے میں ان کا کردار بھرپور کردار نہ ہو. اب وہ 200 سال اس سازش کے گزرے, پھر اس میں آسانی پیدا ہو جاتی, پڑھتے پڑھاتے. جب وہی کتابیں سارا سال ساری زندگی پڑھانی ہے تو آدمی کو کچھ اور نئی کتابیں پڑھنی نہیں پڑتی, نئے مضامین. تو پھر طبیعتیں آسان پسند ہیں, سہولت پسند ہیں, وہ اس کے ساتھ طبیعتیں راسخ ہو گئیں. اسی میں 2 صدیاں, 2.5-3 صدیاں گزر گئیں, طبیعتیں راسخ ہو گئیں, سہولت کے ساتھ جم گئیں. اب میں نصاب کا تصور دینا چاہتا ہوں کہ نصاب علوم دینیہ کیا ہے. بڑا اہم حصہ ہے میری گفتگو کا. علوم دینیہ کا نصاب کیا ہے؟
اس علوم دینیہ کے نصاب کو سمجھنے کے لیے اب سب سے بڑا پیمانہ اور معیار تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، اور وہ نصاب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب صاف ظاہر ہے ہر زمانے میں نصاب کی شکل بدلتی رہتی ہے، مگر اصل تو اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے اصل تو علوم دینیہ کا جو نصاب ہے وہ ذہن میں رکھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس نصاب کے ذریعے رجال علم اور رجال کار اور رجال عمل پیدا کیے صحابہ کرام کو، جس نصاب کے ذریعے، اس میں ذہن میں رکھ لیں پہلے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور اس زمانے میں عہد رسالت مآب، عہد خلفائے راشدین اور عہد صحابہ، عہد تابعین، عہد اتباع تابعین اور سلف صالحین، آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلی تقریباً 3 صدیاں جو گزری، پہلی 3-4 صدیاں، 3 صدیاں آپ یہ لے لیں پہلی، ان میں ذہن میں رکھ لیں نصاب کا فوکس کتب معینہ پہ نہیں ہوتا تھا، معین علماء اور اساتذہ پہ ہوتا تھا۔ پہلے بیک وقت ایک بڑے مدارس اور بڑی بلڈنگز اور بڑی جگہیں جہاں بیک وقت بہت سے طلباء اکٹھے جمع ہو کے رہیں، ان کو کھانا پینا بھی ملے اور پڑھیں، یہ انتظامات پہلے 3-4 صدیوں کا معمول نہیں تھا۔ پہلی یاد رکھ 300-400 سال تک نہیں تھا، یہ کم سے کم 250-300 سال تک نہیں تھا۔ تو فوکس کیا تھا؟ فوکس صرف استاذ پہ تھا۔ تو طلباء سفر کر کے ایک استاذ کے پاس جاتے، جو کتب، جو مضمون، جو فن وہ پڑھاتے تھے، تو طلباء ان کے پاس وہ فن پڑھتے، جس میں ان کو مہارت ہوتی، جس میں ان کی سند ہوتی، اجازت ہوتی، تمکن ہوتا۔ پھر باقی دیگر مضامین دوسرے استاد کے پاس جاتے، تیسرے استاد کے پاس۔ اس لیے آپ امام بخاری کا سنتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ شیوخ کے پاس گئے، اب آپ سمجھ گئے۔ امام اعظم کا سنتے ہیں کہ 4000 سے زیادہ شیوخ کے پاس گئے۔ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ معینہ کتب نہیں تھی نصاب میں، اساتذہ تھے۔ جو کچھ پڑھنا، بھلے ایک کتاب لینی ہے، ایک جز پڑھنا، ایک فن کا ایک حصہ پڑھنا ہے، جس کی جو مہارت ہے وہ چل کے اس کے پاس جاتے، پڑھ کے پھر دوسرے حصے کے لیے دوسرے کے پاس، اس طرح ٹریول کرتے تھے۔ اور یہ اسلوب جو پہلے 2-3 صدیوں تک رہا، اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وضع فرمایا تھا، چونکہ اس دور کے حالات ہی اسی طرح کے تھے اور تقاضے ایسے تھے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معلمین تیار کیے، شخصیات تیار کی، معلمین۔ ابھی مدینہ پاک ہجرت سے پہلے مصعب بن عمیر کو معلم بنا کے بھیجا اہل مدینہ کے لیے، عبادہ بن صامت کو اہل صفہ کے لیے معلم بنایا، ابان بن سعید بن العاص کو اہل مدینہ کے لیے معلم بنایا، ابو عبیدہ بن الجراح کو یمن اور بعد میں شام کے لیے معلم بنایا، معاذ ابن جبل کو پہلے مکہ پھر یمن کے لیے معلم بنایا، عمرو بن حزم الخزرجی کو نجران کے لیے معلم بنایا، رافع بن مالک الانصاری کو مدینہ میں معلم بنایا، اسید بن حزیر کو اہل طائف اور دیگر قبائل کے لیے معلم بنایا۔ اور بناتے بناتے اصحاب جب ہجرت مدینہ ہو گئی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسجد نبوی، مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھی، خانقاہ بھی تھی، تربیت گاہ بھی تھی۔ اور پہلے تربیت پر اتنا فوکس ہوتا تھا، میں صرف ایک ریفرنس دے دوں، ابن بطوطہ کے زمانے میں، ابن بطوطہ کے زمانے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ہندوستان آئے تو خالی دہلی میں 200 مساجد تھی، 200 مساجد، اور 2000 سے زائد روحانی خانقاہیں تھیں، تربیت گاہیں تھیں۔ اور خانقاہ کا معنی مزار نہیں ہوتا تھا، یاد رکھ لیں۔ پرانے وقت میں خانقاہ، مزار جہاں اولیاء اللہ کے ہوتے ہیں، مزارات، اس کو نہیں کہتے تھے۔ خانقاہ تربیت گاہ ہوتی تھی، روحانی اسباق لینے آتے تھے۔ 200 مساجد اور 2000 سے 2200 تک خانقاہیں تھیں، اور 70 ہاسپٹل تھے۔ یہ دہلی جو اس وقت کا دہلی تھا، آج سے 700 سال قبل۔ آپ فوکس دیکھ لیں، جو ہمارے اسلاف تھے، آبا و اجداد، جن سے ہم نے ورثہ نسلاً بعد نسلاً پایا ہے، ان کا فوکس تربیت پہ کتنا تھا اور تعلیم پر کتنا تھا۔
ایک شہر دہلی میں 2000 سے زائد خانقاہ جہاں صرف تصوف کے اسباق ہوتے تھے، تربیت کے لیے، طلباء کا اخلاق اور سیرت سنوارنے کے لیے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ معلم آقا علیہ السلام نے بنائے، مسجد نبوی میں پھر اصحاب صفہ کے لیے اساتذہ مقرر کیے، اور معلم جو تیار ہوئے یہاں سے آہستہ آہستہ اتنے معلم اساتذہ بنائے تاکہ مدینہ کے قبائل، ان کے لوگ، عورتیں، مرد معلمین کے پاس پڑھیں۔ اس وقت نصاب قرآن مجید تھا، اور قرآن مجید ہر مضمون کو کور کرتا ہے۔ اس وقت کا نصاب سنت اور حدیث نبوی تھا، تعلیمات نبوی، ہر چیز پر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، اور اسی سے عقائد بھی لیتے، اسی سے فقہ اور احکام بھی، اسی سے اخلاق بھی، سیرت بھی، کردار بھی، تمام چیزوں کو کور کرتی۔ اب آگے میں بتاؤں گا کہ نصاب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وسعت کتنی پیدا کی۔ پھر ایک چھوٹا مدرسہ بنا دیا مدینہ پاک میں صفہ سے ہٹ کر، اور عبداللہ بن ام مکتوم جب غزوہ بدر کے فوری بعد مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حدیث کی کتابوں میں آتا انہیں گھر میں ٹھہرایا گیا، اس کا نام تھا دار القراء، اور قراء اس وقت اساتذہ اور معلمین کو کہتے تھے، علماء کو کہتے تھے۔ یہ معلمین کا گھر ہے، اس کا مطلب ہے وہاں کئی قراء، معلمین، اساتذہ جمع ہوتے ہوں گے اور وہاں پڑھاتے ہوں گے۔ اس مدرسہ کی اجتماعی طور پہ بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صفہ میں اور پھر دار القراء کی شکل میں رکھی۔ یوں یہ مسجدوں سے گھروں تک اور گھروں سے مدرسوں تک کا سفر چلا، مسجد سے گھر اور گھر سے مدرسہ خانقاہ۔ یہ ایک پروسیس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا کیا۔ اور جو نصاب بنایا وہ بڑا، جو اساتذہ میں نے عرض کی ہے ان میں سعید، جو ابان بن سعید بن العاص ہیں، ان کو معلم الحکمت بھی کہتے تھے اہل مدینہ اس وقت۔ اب اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ بڑی یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دارالاقامہ مدرسہ کا پورا تصور تھا، طلباء مقیم بھی تھے، غیر مقیم بھی تھے، صحابہ مستقل رہتے تھے، عدد ایک وقت میں 70 تک رہتا، اور ٹوٹل وہاں سے جو فارغ التحصیل تھے، جو صفہ سے ہو کے گئے، ان کا عدد 700 سے 1000 تک گیا۔ یہ مسجد میں صفہ ذلہ کے معنی میں صاحبان کی طرح، تو یہ ساری چیزیں وہاں ان کو آقا علیہ السلام سکھاتے، پڑھاتے۔ اب باہر سے وفود بھی قبائل کے آتے تھے، پڑھتے تھے باہر سے، وہ آ کے ٹھہرتے، دور دراز کے قبائل کے لوگ۔ جو نصاب ہوتا وہاں، جس کی تعلیم اسباق چل رہے ہوتے، وہ پڑھ کے تو پھر واپس چلے جاتے۔ اور اتنا عدد تیار کیا کہ کبھی کسی جگہ پہ 70 قراء یعنی اور اساتذہ اکٹھے بھیجے، شہید ہو گئے، ایک جگہ 50 بھیجے، کسی کو شہید ہو گئے، ایک مرتبہ 10 بھیجے قبائل کے مطالبے پر نجد کی طرف، کبھی 6 بھیجے، کئی شہید ہوئے۔ اس کے واقعات سیرت کی کتب میں اور صحیح بخاری مسلم سمیت سب کتب میں آتے ہیں۔ اب یہ درس گاہ اس وقت صرف صفہ نہیں تھی، شہر مدینہ کے اندر 9 مسجدیں تھیں، 9، ہر مسجد میں درس ہوتا تھا، تعلیم دی جاتی تھی، صحابہ آتے۔ اور شہر مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، اس سے ہٹ کر ارد گرد کے ملا کے 40 مساجد تھیں، تو گویا 40 مدارس تھے، درس گاہیں تھیں۔ جب یہ چیز میں نے عرض کر دی آپ کو، اب سمجھنے والی بات بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس میں پڑھایا کیا جاتا تھا، وہ نصاب کی بات کرنا چاہتا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت، تاکہ ہمارے ذہن کھلیں۔ ہم نے بہت سے علوم کو بین کر رکھا ہے، یہ برطانوی سامراج کا جو دور آیا ہے ہمارے علم کے اوپر، زوال و جمود کا، اس سے جو ذہن بنے، ہم نے تالے لگا رکھے ہیں کہ ایسی چیزوں کا داخل ہونا حرام ہے۔ ہم نے حرام کر کر کے عملاً علماء کو اور اہل علم کو بڑھتے ہوئے، تیز رفتاری سے آگے بڑھتے ہوئے معاشرے سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ جگہ نہیں ملتی تو پھر غصے کے ساتھ وہ کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اتنی تعلیم پڑھنے لکھنے کی دی کہ قرآن مجید میں فرمایا تھا اللہ پاک نے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ صرف 10 سال کے عرصے کے اندر جو آقا علیہ السلام نے پڑھایا، اتنے قراء، اتنے کاتبین، لکھنے پڑھنے پڑھانے والے معلمین پیدا کر لیے کہ جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔
کیوں کہ آپ نے جو نصاب وضع فرمایا، نصاب میں نے آپ کو عرض کیا معینہ کتب کر نہیں تھا، نصاب تھا معلمین کے ساتھ، مگر ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہوتی کہ معلمین کیا کیا پڑھاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے لوگ لکھنے پڑھنے والے ہو گئے، 43 لوگ صرف حضور علیہ السلام کی مجلس میں کاتب ہو گئے، لکھنے والے۔ اور آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد 250 کتب حدیث و سیر میں 250 تحریری خطوط ملتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے بھیجے، معاہدات تحریری طور پہ، ڈاکومنٹس، دستاویزات سرکاری 250۔ اور حدیث کے ذخیرے جو صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، امام بخاری سے پہلے اتباع التابعین، صحابہ اور تابعین، اتباع التابعین، 350 تحریری ذخائر مرتب کیے حدیث پاک کے۔ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ تدوین حدیث کا کام امام بخاری کے وقت میں یا ان سے تھوڑا پہلے جو کتابیں لکھی گئی حدیث کی اس زمانے میں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ 350 ذخائر ہے۔ میری کتاب ہے، کتاب حفاظت حدیث پر، کتابت الحدیث کے اوپر پوری 2 جلدوں کی بڑی کتاب، وہ چھپ رہی ہے، عربی میں ہے، تو حجیت حدیث پر الگ ہے، تو اس کے اوپر میں نے سارے دیے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتا ہوں کہ نصاب کیا تھا۔ نصاب اتنا لکھنا پڑھنا اس نصاب میں سکھایا کہ زبانیں، ہم تو انگلش سے آج تک دور رہے ہیں، بین الاقوامی زبان ہے تاکہ یہ نہ پڑھی جائے، ہم عربی زبان سے باہر جانا نہیں چاہتے تھے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو، معلمین کو، بشمول حضرت زید بن ثابت کو، آپ کو عبرانی زبان سکھائی، یہودیوں کی زبان۔ صحیح بخاری میں اور مسلم صحیح بخاری میں فرمایا یہودیوں کی زبان سیکھو، کیونکہ خط پڑھتے تھے، لکھواتے تھے، فارسی زبان جانتے تھے، حضور علیہ السلام کے کاتب تھے، حبشی افریقی زبان جانتے تھے، عبرانی زبان جانتے تھے، یونانی زبان جانتے تھے، رومی اور یونانی اور سریانی زبان جانتے تھے۔ یہ بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد بن حنبل سمیت بہت ساری کتب، اور طبقات ابن سعد سمیت بہت ساری کتب میں آیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ زبان سیکھو یہودیوں کی، یہودیوں کی زبان۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کی زبان سیکھو۔ آپ سن لیں، یہودیوں کی کتابت سیکھو تاکہ ان کی زبان میں خط لکھوا سکوں اور ان کا خط آیا ہو تو جواب دے سکوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7195، عن زید بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یتعلم کتاب الیہود حتی کتبت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کتبہ واقرأتہ کتبہم اذا کتبوا الیہ۔ یہ تو میں نے صرف ایک صحیح بخاری کا دے دیا، اور 17 دن میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیکھ لیا عبرانی، سریانی، یہ زبانیں۔ تو گویا یہ اس وقت کی یہ زبانیں وہ تھی جیسے آج کی انگریزی ہے۔ تو دوسری زبانیں سیکھنا تاکہ علوم پر دسترس ہو اور معلومات حاصل ہو، یہ سنت نبوی ہے۔ اور اسی طرح باقی مضامین کو سکھانا سنت نبوی ہے۔ اب مضامین میں کیا کیا پڑھاتے؟ قرآن تو تھا ہی، حدیث نبوی بھی تھی، اس میں حکام اور فقہ کے مسائل بھی تھے، شرائع اور شریعت بھی تھی، اخلاق بھی تھا، اس میں تربیت بھی تھی، سیرت و کردار، یہ تو سارے علوم تھے جو مقصود ہیں شریعت کے۔ مگر آگے غور سے سنیں، یہ جو ترکہ ہے، وراثت کے احکام، یہ تو علوم شریعہ میں سے نہیں ہے، یہ تو جائیداد، وراثت، یہ تو علوم اثریہ اور ضروریات معاشیہ یا ضرورات معاشرتیہ ہیں۔ یہ سکھایا۔ میتھمیٹکس صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، ریاضی، جس کی وجہ سے مدارس نظام ہمیشہ ریاضی شامل تھا۔ میڈیسن سکھاتے تھے، طب، آسٹرونومی سکھاتے تھے، علم الفلکیات اور علم النجوم، علم انساب سکھاتے تھے، تیر اندازی سکھاتے تھے، ڈیفنس اور سیکیورٹی کی سائنسز، سوئمنگ، تیراکی سکھاتے تھے، علم الحیات سکھاتے تھے، علم الانصاب سکھاتے تھے، قبائل کا، یہ سوشل نالج تھا، سوشل سائنسز کا، قبائل کا، تجارت سکھاتے، بیوع سکھاتے، نیول سائنسز سکھاتے، قانون سکھاتے، اب ہم نے اس کو فقہ کا نام دیا، تھیالوجی، موریلٹی، اخلاقیات، سوشیالوجی، یہ تمام چیزیں حدیث کی کتب میں اور سیر کی کتب میں درج ہیں۔
صحابہ کرام نے پڑھی اور ان میں تخصصات حاصل کیے. اب یہ سارے علوم، یہ تو علوم شریعہ نہیں تھے، یہ تو علوم عصریہ تھے. معاشروں کے اور اقوام اور قبائل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. تو اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جو نصاب جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی دینی تعلیم و تربیت کا آغاز کیا اپنے صحابہ کرام کے ذریعے، وہ نصاب محیط تھا تمام شرعی اور عصری علوم اور فنون پر اور جمی زبانوں پر. اس نصاب میں وسعت آقا علیہ السلام نے عطا کر دی تھی، اتنی وسعت تھی. اب آپ خود اندازہ کر لیں کتنی بڑی سازش ہوئی، ہم اس وسعت سے محروم رہ گئے، ہم اس وسعت کا نام ہی نہیں لیتے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اپنی نگرانی میں صحابہ کو تعلیم دی، تربیت دلوائی. تو 300 سال تک اس طرح چلتا رہا، 250 سال تک آلموسٹ مختلف اساتذہ کے ذریعے. بعد میں جامعات بننی شروع ہوئی، دارالعلوم اور مدرسہ، جس میں اکٹھے ہو کے مختلف اوقات میں ہزاروں سینکڑوں طلباء پڑھیں. تو سب سے پہلی جامعہ قرویین بنی 235 ہجری میں، آج سے 1200 سال قبل. اس میں تمام علوم پڑھائے جاتے تھے، صرف و نحو اور منطق کے علاوہ طبیعیات، فزکس، کیمیا. میں آپ سے 1200 سال پہلے دینی علوم، سب سے بڑی اسلامی جامعہ، جب سب جامعہ ازہر سے بھی پہلے عالم اسلام میں وجود میں آئی، وہ محدثین کا زمانہ، مفسرین کا زمانہ، اولیاء و صالحین کا زمانہ، ہمارے اسلاف کا زمانہ تھا. ہم ان سے بڑھ کر تو دیندار نہیں ہیں، ہم تو ان کے وارثین میں ہیں. تو وہ ریاضی پڑھاتے تھے، طبیعیات پڑھاتے، کیمیا پڑھاتے، غیر ملکی زبانیں پڑھاتے، اور قرآن حدیث فقہ کے علاوہ منطق اور ادویات، میڈیسن، ریاضیات، فلکیات، ہسٹری اور جغرافیہ، ساری چیزیں جامع القرویین میں پڑھائی جاتی. اس کے بعد پھر جامع قرویین کے بعد جامع الازہر بنی ہے 359 ہجری میں. یہ آج سے سمجھیں کوئی 1100 سال قبل جامع الازہر بنی. تو جامع الازہر کا بھی اصول تھا، علوم قرآن اور تفسیر اور حدیث، علوم حدیث، فقہ، اصول فقہ وغیرہ کے علاوہ ہمیشہ معاشیات، بینکاری، تجارت، عربی زبان و ادب، تصوف، تربیت، سیرت، جدید افکار، تقابل ادیان، ثقافت، حضارت، سب کچھ پڑھاتے تھے. ہمیشہ سے یہ تخصص خاص رہے. اس لیے جامع الازہر پوری دنیا اسلام میں کمپیٹ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، وہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتا ہے اپنے نصابات میں، کیونکہ وہ کبھی پیچھے نہیں رہے. اپنی علوم کو نصابات کی تطبیق رکھی ہے انہوں نے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے جب مدارس نظامیہ، جس کا میں نے عرض کیا، پھر ایک بڑا مدارس نظامیہ کا نام، جہاں سے ایک قول کے مطابق یہ ہے اور دوسرا ملا نظام الدین سہالوی یا فرنگی محلی لکھنوی ان کے نام سے، جو مرتب ہیں. مگر بانی سب سے پہلے یہ سلجوقی سلطنت کے بادشاہ تھے سلطان ملک شاہ، اس کا وزیر اعظم تھا نظام الدین طوسی. ان کا چونکہ نظام الملک طوسی نام نہیں تھا، ٹائٹل تھا، نظام الملک وزیر اعظم کا ٹائٹل تھا. تو ملک شاہ، سلطان ملک شاہ کا وزیر اعظم، اس نظام الملک طوسی نے کوئی 8-9 مدرسے بنائے، اور اس کی وجہ سے چونکہ اس کا ٹائٹل نظام الملک تھا تو سب کا نام مدرسہ نظامیہ پڑ گیا، مدرسہ نظامیہ. اور یہ درس نظامی کا اصطلاح شروع ہوئی. ایک موصل میں بنایا المدرسہ النظامیہ، ایک بغداد میں بنایا، وہاں خلیفہ بغداد بنو عباس کا تھا مگر کمزور ہو گئے تھے تو سلجوکیوں نے بنایا. ایک اصفہان میں بنایا مدرسہ نظامیہ، ایک داغستان میں، ایک نیشا پور میں بنا، ایک بلخ میں بنا، ایک بصرہ میں، ایک عام ایران میں، ایک ہیرات افغانستان کے شہروں میں. یہ سارے مدارس بنے اور ان کا نام مدرسہ نظامیہ ہوا. اس سے پہلے ائمہ نے الگ الگ مدارس اپنے گھروں میں بنا رکھے تھے. ایک کلچر شروع ہو گیا تھا کہ طلباء آ کے پڑھیں. امام ابو حفص البخاری نے بنایا، 217 میں وفات ہوئی، بخارا میں. ابن حیان نے بنایا، ابن حیان وسطی نے بنایا. ابو الولید حسان بن احمد نیشا پوری نے بنایا. محمد بن عبداللہ بن حماد نے، اور شجاع الدولہ سعد بن عبداللہ نے. اس طرح امام بہقی، مختلف مدارس پہلے وقتوں میں بنے. مگر پھر مدارس نظامیہ اس کے بعد ایک جال مدارس کا بن گیا.
اس کے مان بعد بغداد کا مدرسہ بنا المستنصریہ، اور یہ 625 ہجری میں بنا، اور اس کے بعد یہ پھر جامعہ نظامیہ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا بغداد کا۔ یہ جامعہ نظامیہ، درس نظامیہ اور مدرسہ نظامیہ کی تاریخ ہے۔ نصابات ہر ملک میں الگ سے ضرورت کے مطابق وضع کرتے تھے، علماء اساتذہ تشکیل دیتے، اس ملک کی جو ضرورت ہوتی، اس زمانے کی جو ضرورت ہوتی، بین الاقوامی جو تقاضے ہوتے، حکومتیں جو تقاضا کرتی کہ علماء ان علوم اور فنون کے ماہر ہو، وہ سارے ان کے نصاب میں شامل ہوتے، تو نصابات اپ ڈیٹڈ رہتے۔ اس میں زوالوجی بھی پڑھائی جاتی، بوٹنی بھی، علم الحیاتیات بھی، علم الحیوانات، علم النباتات، علم الصحت، یہ سب کچھ پڑھایا جاتا تھا۔ یہ آج یہی سبجیکٹ ہیں۔ ان سبجیکٹس کے علاوہ اور کیا ہے اسکولوں میں، کالجزوں میں اور یونیورسٹیز میں؟ یہی مدارس۔ پہلے کوئی الگ سے یونیورسٹی اور الگ سے کالج نہیں ہوتے تھے، مدرسہ ہی یونیورسٹی تھی، مدرسہ ہی کالج تھا، مدرسہ ہی اسکول تھا، یاد رکھ لیں۔ اسی سے خاص سطح تک پڑھ کر بعد میں تخصصات شروع ہوتے تھے، تخصصات، تو اپنے اپنے فیلڈ میں لوگ متخصص ہو جاتے، مگر مدر انسٹیٹیوشن مدرسہ تھا۔ اب مدرسہ پیچھے رہ گیا، اسکول، کالج، یونیورسٹی آگے چلے گئے، وہ جدید انسانی زندگی سے متعلق اور معاشرے سے متعلق اور زمانے سے متعلق علوم وہ لے گئے، ہم محدود نصابات تک رہ گئے، جس کی نتیجے میں چونکہ جو حاملین علم دین آئے، وہ سوسائٹی میں ان کی وہ قدر و منزلت جو اللہ اس کے رسول چاہتے تھے اور حقیقت میں جو ہے، وہ بحال نہ ہو سکی۔ اور جب تاتاری آ گئے، چنگیزی فتنہ اور تاتاری ہلاکو خان کا فتنہ وسط ایشیا میں ماوراء النہر اور خراسان وغیرہ کے علاقوں کو تباہ کر دیا، تو وہاں سے بعد کے علماء اور مشائخ وہ ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے، تو جو جو علوم وہاں تھے پہلے سے، علامہ سعد الدین تفتازانی کے زمانے کے، میر سید شریف جرجانی کے زمانے کے جو جو کتابیں انہوں نے لکھی تھی، وضع کی تھی ضروریات کے مطابق، اس کے ساتھ یہاں کا ایک نصاب بن گیا۔ اور جب یہ نصاب بنا تو جب میں نے آپ کو عرض کر دیا اس کی میں تفصیل، اس میں پھر یہ صرف بھی تھی، نحو، یہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ نظام المدارس پاکستان میں صرف، نحو کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتب، مین بنیادی کتب جو پڑھائی جاتی ہیں تمام مدارس میں، وہ کم نہیں کی، وہ قائم رکھی۔ صرف کی بھی میں اب کتب کے نام نہیں لے رہا، آپ اتنی بات سے سمجھ گئے، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں مدارس نظامیہ میں، وہ سارے نصاب نظام المدارس پاکستان کے نصاب میں قائم ہے۔ اسی طرح نحو کی قائم ہے، منطق کی شرح تہذیب تک قائم ہے، فلسفہ حکمت کی قائم ہے۔ اب فلسفہ کی جگہ سائنس ریپلیس کر کے سائنس کو کر دیا ہے۔ میتھمیٹکس جو ہے، حساب، وہ ماڈرن میتھمیٹکس لے آئے ہیں۔ بلاغت کی ساری کتابیں قائم ہیں، علم بیان، علم بدی، علم معانی، اس کی ساری کتب، مختصر، معانی، مطول تک ساری ہیں۔ فقہ میں ساری کتب ہیں، نور و رضا سے لے کر ہدایہ تک تمام کتب ہیں۔ صرف ایک کتاب الاختیار اضافہ کی ہے نئی، جو بغداد اور عرب دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، لتعلیل المختار۔ اصول فقہ میں قائم ہیں، اصول الشاشی سے لے کر توضیح نور الانوار، توضیح تلوی، سب قائم ہیں۔ شرح قائد نصفی وغیرہ یہ ساری چیزیں قائم ہیں۔ تفسیر پڑھائی جاتی ہے، خالی جلالین اور بیضاوی، اس پر فوکس نہیں ہے۔ اب یہ تو وہ جو فنون اور ادب میں جاہلی ادب پڑھایا جاتا ہے، اب میں اس کی آخری حصے پر آ رہا ہوں آج کی گفتگو کے، بڑا اہم ترین حصہ۔ ہم نے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان تمام چیزوں میں کتب کا اضافہ کیا، اول سے آخر تک 8 سالوں میں پورا ترجمہ قرآن مکمل کر دیا۔ 8 سالوں میں نظام المدارس پاکستان کا ہر طالب علم 8 سالوں میں سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک پورا ترجمہ قرآن مکمل کرے گا۔ اس کے بعد تفسیریں ہمارے ہاں بیضاوی، جلالین یا مختصر کوئی تھوڑی سی اور کچھ حصے پڑھا دیے جاتے تھے، اور تفسیر پہ سرے سے کوئی زور نہیں تھا، علوم قرآن پہ زور نہیں تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے طلباء جب عالم بن کے نکلتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے بے سر و سامان، علوم القرآن کے بغیر، مہارت کے بغیر۔
ان کو شناسائی تک نہیں ہوتی. بعد میں مسجد میں امام لگیں، خطیب لگیں، اپنے پیسوں سے اگر وسائل ہو تو خریدیں، تفسیروں سے شناسا ہوں، پڑھیں نہ پڑھیں ان کی مرضی، یا اردو کی ذیلی کتابیں پڑھیں، اپنا وقار کھو بیٹھے یا جو چاہیں. مدرسہ ان کو تفاسیر کے سمندر میں نہیں ڈبوتا. نظام المدارس میں ہم نے تفاسیر دے دی ہیں بہت ساری کاغذ کی طرح، جس میں ان کو تفسیر ابن کثیر بھی دی ہے، یعنی آخر تک 20 سے زائد پارے، 25 پارے تفسیروں کے ساتھ پڑھائیں. قرآن مجید آلموسٹ پورا 8 سالوں میں تقسیم کیا ہے. اس میں تفسیر جلالین الساوی کے ساتھ ہے، اس میں تفسیر ابن کثیر بھی، یعنی صورتوں کو تقسیم کر دیا ہے. کہیں ابن کثیر پڑھ رہا ہے نظام المدارس میں بچہ، کہیں القرطبی تفسیر کو قرطبی کو پڑھ رہا ہے، کہیں تفسیر المظہری کو پڑھ رہا ہے. بیضاوی جلالین تو آلریڈی ہے ہی. تو مقصد بہت سی دیگر تفاسیر اس میں ایڈ کر کے اس کا وسیع کر دیا ہے دائرہ، تاکہ تفاسیر کے ساتھ پڑھے. جدید تفاسیر اس میں علوم القرآن لے آئے ہیں، اور 8 سال طالب علم کو علوم القرآن کے ساتھ جوڑے رکھا ہے. ہماری کمزوری یہ تھی کہ ہمارے جب طلباء پڑھ کے نکلتے تھے، عالم بنتے تھے، قرآن اور حدیث میں کمزور ہوتے تھے، علوم القرآن میں کمزور، علوم الحدیث میں کمزور. فقہ پڑھ لیتے تھے جتنی مناسب سمجھنے، فقہ اور اصول فقہ حنفیہ طریق سے اس میں پڑھ لیتے تھے. مگر آج زمانہ آپ سے قرآن کی بات پوچھتا ہے، حدیث اور سنت کی بات پوچھتا ہے، اصول تفسیر کی ضرورت ہے، علوم القرآن کی ضرورت ہے، علوم الحدیث کی ضرورت ہے، علم و مصطلح الحدیث کی ضرورت ہے، پھر تاریخ تفسیر کی چاہیے، تاریخ حدیث کی چاہیے، تاریخ فقہ. یہ سارے مدارس میں موسٹلی نہیں ہیں. یہ سارے مضامین کئی زیادہ کیے ہیں اور کئی نئے سرے سے ایڈ کر دیے ہیں. اور یاد رکھ لیں کہ شہادہ ثانویہ پہلا سال جب بچہ پڑھنے آئے گا، پہلے سال سے قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کو حدیث کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں، 8 سالوں میں اس کے ساتھ ضمناً ایک بات آ گئی، وہ میں عرض کر دوں. اکابر کی کتابیں موسٹلی رکھی ہیں، معاصرین تک ضرورت کی جو دستیاب ہوں وہ رکھی ہیں، مگر پہلے سالوں میں اہتمام کیا جن کا اردو ترجمہ ملے، تاکہ پہلا ابتدائی جو 1-2 سال ہے جس میں عربی اس کی مضبوط نہیں ہوگی تو اس میں اردو ترجمے اس کو مل جائیں، جن کے وہ کتابیں رکھی ہیں. ایک یہ اہتمام کیا ہے. جیسے جیسے عربی کی استعداد بڑھتی جائے گی تو وہ عربی کی کتب میں منتقل ہوتا چلا جائے گا، سوائے اس کے کہ فنی چیزیں جو ہیں، صرف ہے، نحو ہے، لغت ہے، عربی ادب ہے، بیان، جس سے عربی سیکھنی ہے وہ تو پہلے دن سے ہی چل پڑتی ہیں اس کی، جیسے مدارس نظامیہ کا اسلوب ہے اس کے مطابق. تو حدیث کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. دوسری بات یہ، ہمارے ہاں طلباء جب پڑھ کے نکلتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تو مدرسہ عقائد میں انہیں مضبوط نہیں کرتا. یہ بات بڑی عام ہے. ہمارا ایک عقیدہ اور مسلک ہے، اور برے صغیر پاک و ہند کے ایک حالات ہیں. پچھلی 200-250 سال میں عرب سے بعض عرب کے خاص خطے سے کچھ افکار و نظریات آئے ہیں. ان افکار نے برے صغیر پاک و ہند کے عقائد کو متاثر کیا ہے. عقیدے کی جو کتابیں ہمارے مدارس میں نصاب میں شامل ہیں، وہ کتابیں ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے کے مباحث تھے. یاد رکھ لیں ذہن کو، جو آج سے 1000 سال، 800-900 سال پہلے کے مباحث تھے، ان کے رد میں جو درکار تھا، عقیدے کی کتابیں علم الکلام کی ان مباحث پر مبنی ہیں. اب ایک بات توجہ طلب ہے، جو مباحث پچھلے 200 سال کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور 100-150 سال کے اندر پیدا ہوئے ہیں، جس کا تعلق آپ کے عقیدہ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور آپ کے عقیدہ نبوت کے ساتھ ہے، وہ مباحث جن کا تعلق حیات النبی کے ساتھ ہے، وہ مباحث عقیدہ جن کا تعلق عصمت النبی کے ساتھ ہے، وہ مباحث عقیدے کے جن کا تعلق آقا علیہ السلام کے معجزات کے ساتھ ہے، عظمت شان نبوت کے ساتھ ہے، آپ کے خصائل اور شمائل کے ساتھ ہے، وہ تو چلو الگ ہو گیا. مگر آگے جن کا تعلق توسل کے ساتھ ہے، جن کا تعلق تشفع شفاعت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق استعانت اور استغاثہ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق زیارت قبور کے ساتھ ہے، مسائل ایصال ثواب کے ساتھ ہے، تصرفات کے مسائل کے ساتھ ہے، جو آپ مراسم اپناتے ہیں، میلاد پاک کرتے ہیں، احتفال مولد میلاد جائز ہے یا نہیں، ان کے ساتھ ہے،
اولیاء کی شان کے ساتھ ہے، ان تمام عقائد کی سے متعلق ایک بحث بھی درس نظامی کے کسی مدرسہ میں نہیں پڑھائی جاتی، شامل نصاب ہی نہیں ہے، شامل نصاب ہی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا طالب علم زندگی کے قیمتی سال 8 سال لگا کر مدرسہ سے نکل آیا، اس کو پڑھایا جاتا رہا عقائد میں ان ابحاث کو جو 1000 سال پہلے تھی، جو بندے ہی مر گئے، معتزلہ مر گئے، یونانی فلسفی مر گئے، جوہر و اعراض کی بحثیں مر گئیں، وہ فلسفے مر گئے، وہ اعتراض مر گئے، وہ اشکال مر گئے، وہ شبہات مر گئے، ان کا وجود ہی نہیں۔ زمانہ بدلتا گیا، نئے فرقے وجود، وہ فرقے ہی مر گئے، جن کا رد کلامی کتابوں میں موجود تھا وہ ہماری آج تک پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کو پڑھانا چاہیے تاکہ پرانی کتابوں کے ساتھ طالب علم کو سوجھ بوجھ پیدا ہو، عبارتوں کو سمجھے، ابحاث کو سمجھے۔ ہم نے ان میں کسی کو خارج نہیں کیا۔ ایک میں اس پر گفتگو کرنے کی مزید ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ وہ سب برقرار ہیں، وہ ہم جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں بھی پڑھاتے ہیں، تو نظام المدارس میں تو بطریق اولا پڑھانا تھا، پڑھا رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جو خانے خالی پڑے تھے، شیخ محمد بن عبد الوہاب آ گئے نجدی، ایک پوری دنیا میں ایک نئے عقائد کا تصور، توحید کا نیا تصور آ گیا، شرک و بدعت کا نیا تصور آ گیا، اور اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ اب طالب علم 8 سال گزار کے نکل رہا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے عقیدے کے دفاع کی ایک کتاب بھی نصاب میں نہیں ہے، ایک کتاب بھی جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو پڑھایا جائے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، جب وہاں تو اس کو پڑھنے کو ملا کچھ نہیں، باہر نکلتا ہے تو اردو کی کتابیں خریدتا ہے وہ، اور پھر وہ مناظرانہ طریقے سے، چونکہ کتاب و سنت سے تو علم ملا نہیں، قرآن کے دلائل، حدیث کے دلائل تو ملے نہیں سلف صالحین کے، تو جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے ان کتابوں کے ساتھ مناظرانہ طریقے سے، انتہا پسندانہ طریقے سے، پھر وہ انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، فرقہ وارانہ اسلوب پیدا ہوتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے پڑھتا تو اس میں توازن آتا، استدلال کا طریقہ آتا، استنباط آتا، اپنے دلائل کی قوت آتی، اس کے اندر پختگی آتی، اور دلائل کو کامیابی کے ساتھ سمجھ سکتا اور آگے عقیدے کو پرچار کرتا، پھر اور کتب پڑھتا، اپنی زندگی میں مطالعہ کو وسیع کرتا۔ تو ہم نے اس کے اندر اہتمام کیا ہے کہ یہ تمام عقائد اول سال سے آخری سال تک شامل نصاب کر دیے۔ اب جب طالب علم نظام المدارس پاکستان کا نصاب پڑھ کے نکلے گا تو دنیا میں کسی جگہ کھڑا ہو، کوئی مسئلہ جو اس کے عقیدہ و مسلک سے متعلق ہے، اس کے تصوف و طریقت سے متعلق ہے، اس کے عقائد، افکار و نظریات سے متعلق ہے، جو اس سے سوال کرے گا وہ پڑھ کے آیا ہوگا قرآن اور سنت کے حدیث کے دلائل۔ اب اس کے بعد اگلی ایک اور بات کرتا ہوں۔ ہم برے صغیر پاک و ہند میں رہنے والے حنفی المذہب ہیں۔ میں ٹھیک ہے پوری امت کی بات کرتا ہوں، مذاہب اربعہ کی بات کرتا ہوں، مگر میں ذاتی طور پہ، فقہی طور پر میں حنفی المذہب ہوں۔ ہم میجورٹی ہندوستان میں، پاکستان میں حنفی المذہب ہیں۔ اب نتیجہ کیا ہے، ہم صرف حنفی مذہب کی فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں، فقہ کی، پورے مدارس میں سن لیں۔ اب دنیا آ گئی ہے فقہ و سنہ پر، فقہ الحدیث پر۔ وہ جو ہمارا فقہ کا مشرب ہے کہ ہم تراویح 20 پڑھتے ہیں، 8 نہیں پڑھتے، ہم رفع یدین نہیں کرتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، اس طرح علی ھذا القیاس جو بھی فقہ حنفی میں دوسری مذاہب کے ساتھ ایک فرق ہے، تو علماء کو اور طالب علم کی ضرورت ہے کہ وہ حدیث سے ثابت کرے، اسے علم ہو کہ حدیث نبوی کہاں ثبوت دے